جب تک تم ان سے منسلک رہو گے میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. یہ فیصلہ رسالت کا کیوں ہے کہ ان سے ہٹو گے تو گمراہی تمہارا مقدر ہے, ان کا دامن چھوڑو گے تو گمراہ جو ہے وہ ہو جاؤ گے, ان سے دور جاؤ گے تو تم جو ہے وہ زندگی کے جو ہے نا اس راستے پہ چلے جاؤ گے جہاں جہنم ہے, جہاں گمراہی ہے, جہاں ذلت ہے, جہاں رسوائی ہے. تو میرے مولا کے ساتھ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موجودگی میں یہ بتا دیا تھا, اور یہ وقت اس کے فوراً بعد آیا. ہم کہتے ہیں نا, دیکھیں 50 سال کے اندر رسالت کے خاندان کو قتل کر دیا گیا, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آخر وہ کون لوگ تھے؟ وہ وہی لوگ تھے جو بظاہر موجود تھے, جو بیٹھا بھی کرتے تھے, جو آیا بھی کرتے تھے, جو نمازیں بھی پڑھتے تھے. کربلا کے اندر بھی حافظان قرآن بھی تھے, نماز کی جلدی کے آوازیں بھی لگ رہی تھی, جلدی قتل کرو, اذان کا وقت ہو رہا ہے, جلدی قتل کرو, نماز کا وقت ہو رہا ہے. تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں, ایسا نہ ہو. آج بھی آپ دیکھ لیجئے, نہ کل علی میدان سے فرار ہوئے اور رسالت کی جو ہے نا انہوں نے حفاظت کی, آواز لگ گئی, شیطان نے آواز لگا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زخمی ہونے کی, لوگ فرار کر گئے, لیکن علی فرار نہیں ہوئے, نہ علی والا فرار ہوتا ہے. آج بھی آپ دیکھ لیجئے, آج بھی علی اور علی والا کھڑا ہوا ہے میدان کے اندر, اور جو علی کے علاوہ والے ہیں وہ خاموش ہیں. تو اب یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں سمجھنا پڑے گا, معرفت حاصل کرنی پڑے گی, اور ایک لمحے کا تفکر جو ہے وہ 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. تو ہم فکر کریں, غور کریں, قرآن پڑھیں, قرآن کو سمجھ کر پڑھیں, آپس میں محبت رکھیں, ایک دوسرے کے بڑوں کو برا مت کہیں, ایک دوسرے کو دین کو جو ہے نا برا مت کہیں. لکم دینکم ولی الدین, تمہارا دین تمہارے ساتھ, میرا دین میرے ساتھ. لیکن غور و فکر کرنے کی دعوت ضرور دی جا سکتی ہے کہ آپ غور کریں, فکر کریں, اتحاد بین المسلمین کے ساتھ حق کی طرف چلیں. اور علی حق ہے, علی مال حق والحق مال علی, حق و باطل کی میزان علی, میزان علی ہے. علی قسیم الجنت والنار ہیں, وہی جنت و دوزخ کو تقسیم کرنے والے ہیں. وہ ان کے گھر کے اندر سیدۃ النساء العالمین ہیں, ان کے بچے سید شباب اہل الجنہ ہیں. یہ جو وصیتیں ہمیں لکھی ہوئی ہیں کتابوں میں, یہ در حقیقت ہمارے لیے ہیں. ہمیں بتایا جا رہا ہے, حسن اور حسین کو کون بتائے گا کہ بیٹا جو ہے نا وہ تم صبر کرنا, بیٹا تم جو ہے نا وہ ایسے کرنا, بیٹا تم جو ہے نا وہ تقوی اختیار کرنا. کس مائی کے لال میں یہ طاقت ہے کہ وہ حسین کے لیے یہ بات کر دے, حسن کے لیے یہ بات کر دے, جس کا وجود جو ہے وہ رحمت الہی ہے, جس کا وجود نعمت الہی ہے, جس کا وجود جو ہے نا رسالت کے گھر کے اندر اور قرآن کی تعلیم کے اندر ہے. وہ خود اللہ کی طرف سے ایسی شخصیتیں ہیں جن کے وجود کو ابھی دیکھیے, رسالت نے جو کہا کہ انت حسن حسین سید شباب اہل جنہ, تو وہ تو کمسنی کا عالم ہے. اگر پشت رسالت پر بیٹھ جائیں اور وہ اپنی مرضی سے سر نہ اٹھائیں اور پیغام الہی آ جائے کہ رسالت کو کہ خبردار سر نہیں اٹھے گا, سجدے میں رہے گا جب تک یہ بچہ اپنی مرضی سے نہ اتر جائے, تو 70 مرتبہ رسالت کو یہ کہنا پڑا, سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. اس لیے کہ اللہ کو حسین کی مرضی پسند ہے. تو یہ وصیت امت کے لیے تھی, وصیت امت کے لیے ہے. اور یہی کہہ کر کے پکارا, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اور مولا کائنات نے یہ جملہ کہہ کر اپنی زندگی کا آخری پیغام دے دیا, فزتو برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. علی نے خیبر میں نہیں کہا علی کامیاب ہو گیا, خندق میں نہیں کہا علی کامیاب ہو گیا, احد میں نہیں کہا علی کامیاب ہو گیا, میدان میں نہیں کہا علی کامیاب ہو گیا, سخاوت عدل اور انصاف کے میزان پر بیٹھ کر نہیں کہا کہ علی کامیاب ہو گیا. علی کا وہ دل میں وہ راز کیا تھا جو اللہ جانتا تھا اور اللہ کا رسول جانتا تھا, جس کے لیے پیغام دے کر کے کہا فزتو برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم آج علی وہ کامیابی ہے. جی میں اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ یہ ابھی جو تکفیر کی بات ہو رہی ہے, بہت ساری باتیں, مولا علی کو مشرک کہنے والے ایک دو لوگ نہیں تھے, پڑھے لکھے لوگ تھے. ان کی تعداد 18,000 یا 12,000 کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. وہ خارجی تھے جنہوں نے معاذ اللہ مولا علی کو کیا کہا کہ آپ مشرک ہو. دیگر صحابہ کو بھی کہا کافر. تو حضرت مولا علی کرم اللہ, وہ چونکہ صلح کا معاملہ تھا, انہوں نے حکم بنائے تو اس وجہ سے, لیکن مولا علی نے
جواب میں کسی ایک خارجی کو بھی کافر نہیں کہا. کافر دیکھ یعنی جو علی کو کافر کہہ رہے ہیں علی نے جواب میں کافر نہیں کہا. بڑی اہم جہاں علی کو گالیاں دی جا رہی ہیں، مروان جیسے لوگ ممبروں پر بیٹھ کر علی پر سب و شتم کر رہے ہیں، وہاں علی جواب میں گالیاں نہیں دیتے. تو علی والا کسی کو جو ہے نا وہ برا بلا نہیں کہتا، اس کی اصلاح کرتا ہے. تو ہم آج یہ پیغام دینا چاہتے ہیں محبت کا، پیار کا، آپ کے اس چینل کے توسل سے کہ ہمارے ملک میں آپ یہ نعرے مت لگائیں کہ فلاں مشرک ہے، فلاں یہ ہو گیا. آپ اپنی بات لوگوں کے سامنے رکھیے، نفرتیں مٹائیے. علی نے، آل علی نے، اولاد علی نے نفرتوں کو مٹایا ہے، محبتوں کو عام کیا ہے. تو محبتوں کی فضا کو قائم کیجئے. کہیں آپ جو ہے نا وہ زبان کے نام پر تقسیم ہے، کہیں آپ جو ہے نا وہ علاقے کے نام پر تقسیم ہے، کہیں آپ جو ہے نا وہ مذہب کے نام پر نعرے لگا کر قوم کو تقسیم کیا ہوا ہے. ہم یکجان کیوں نہیں ہوتے؟ جب دشمن کا مقابلہ ہمارے جس طریقے سے آپریشن بنیانم مرسوس میں ہمیں ایک قوم نظر آئے نا، وہ ایک دن کے لیے نہیں ہونا چاہیے. زہیب بھائی، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت یہ پیغام دے رہی ہے کہ یہ کام ایک دن کے لیے نہیں، ہم سارا سال ایک قوم ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ اختلاف نہیں ہو، اختلاف امتی رحمت. یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے پتا ہے کہ علامہ صاحب کا اپنا ایک علم کلام ہے، وہ اس کے حساب سے عمل کرتے ہیں، میرا اپنا علم کلام ہے. تو ہمارا ایک تسلسل ہے، ان کا ایک تسلسل ہے، اور ایک منٹ میں نہ یہ اپنی بات مجھے منوا سکتے ہیں، نہ میں ان کو منوا سکتا ہوں. یہی حسن ہے. لیکن حسن یہ بھی ہے کہ گلدستے میں ہم نے ساتھ رہنا ہے، ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا. دشمنی کوئی نہیں. ایک دوسرے کے خلاف ہم نے کیوں تلواریں اٹھا لی ہیں، کیوں ہم بم دھماکے کر رہے ہیں اپنے اس ملک میں؟ خدا کا واسطہ، یہ علماء بھی میری تائید کریں گے، آپ بھی کریں گے، خدا رسول کا واسطہ کہ آپ یہ بچوں کو، معصوم بچوں کو قتل کر رہے ہیں. میں تو اس وقت امریکہ کے ظلم کی بات نہیں کر رہا، اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ملک میں بم دھماکے ہو رہے ہیں. کتنے جو ہے نا وہ آپ کے بازار بند کر دیے گئے، لوگ باہر نہیں نکل سکتے کہ جناب کیوں؟ بم دھماکے کا خطرہ. کیوں جی؟ جلوس کو فل پروف سیکورٹی دی جائے. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کیوں لوگ قتل کریں گے؟ بھئی کیوں قتل کریں گے؟ کسی انسان کو ناحق مارنا یہ ایک انسان کا قتل نہیں، پوری انسانیت کا قتل ہے. تو آپ معصوم بچوں کو، عورتوں کو قتل کر رہے ہیں. خدا کا واسطہ اپنے ملک میں عمل لائیے، سمجھیے، غور کیجئے، فکر علی کے مطابق چلیے. اور علی نے اپنے دشمنوں کو بھی کافر نہیں کہا ہے. ان کے ساتھ اگر جنگ بھی کی ہے تو وہ نبی علیہ السلام کے قول کے مطابق کی ہے. علی حق ہے، علی سچ ہے، علی ہی درست ہے، اور علی کے طریقے پر چلنے والا ہی کامیاب. بالکل بالکل صحیح بات ہے. دیکھیے، یہ مملکت خداداد پاکستان یہ ایک تحفہ الہی ہے. بالکل. اور ہمارے پاس شریعت کے اندر جو ہے اپنی سرزمین، اپنے ملک کی حفاظت، اس کا دفاع ہم پر فرض ہے اور ہماری ذمہ داری ہے. اور ہم خاص طور پر، میں ایک بات کہہ دیتا ہوں، مجبور ہوں یہ بات کہنے پر. ابھی نویس صاحب نے بہت زبردست بات کی طرف اشارہ کیا، لیکن یہ جو خودکش کر رہے ہیں، یہ جو مطلب ظلم کر رہے ہیں اور اسلام کا نام دے رہے ہیں، اس کے پیچھے کون ہے؟ ان کو فتویٰ دینے والا کون تھا؟ ان کو یہ کہنے والا کون تھا تم پھٹ جاؤ اور تم خود کا حملہ کرو، تم جناب جائزہ ہو؟ بالکل، یہ متحد رہنے کا بالکل پیغام ہے. یہ سب کچھ غلط ہے. اسلام توحید کا نام ہے، محبتوں کا نام ہے، اور پاکستان مملکت توحید اور محمد والے محمد پر متحد ہو جائیں، متفق بالکل ہو کر دشمن کا مقابلہ. بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے وقت دیا، مجھے صاحب آپ نے وقت دیا، اور علامہ صاحب آپ نے وقت دیا.